الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شک اشتراک کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امن علیہ غوث اعظمی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت نور مجسم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. آواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور وہ زمانے میں مسلمان تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. عزیزان گرامی وقار، آج الحمدللہ ہم کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اوپر جو اللہ کا احسانات ہے ان احسانات کا کتنا بھی رب کی بارگاہ میں ہم شکر گزار بن جائیں، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا، ان احسانات کا ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. ہمارے اوپر عظیم نعمت اللہ نے جو اتاری وہ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب اپنے محبوب کو ہماری طرف بھیجا. دنیا میں بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، اور ان مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات کا تاج جس مخلوق کے سر پر رکھا وہ انسان ہے. اور وہ انسان الحمدللہ جس کا شمار جن انسانوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے، تو یقیناً وہ اشرف المخلوقات کا جو تاج ہے وہ ہمارے سروں پر بھی رکھا گیا ہے. پھر عام انسانوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر سب سے زیادہ ہمیں احسان ماننا چاہیے، اور اللہ کی یہ نعمت جو ہمارے اوپر عظیم نعمت کے طور پر ہے وہ ہے ہدایت کا نور اور ایمان کی دولت جو ہمارے ساتھ ہے. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت نہیں نوازا ہے. اور یقین مانے آج اگر مسلمان اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس انسان کی تخلیق میں اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اشرف المخلوقات کا خطاب بھی عطا فرمایا اور وہ تاج بھی ان کے سر پر رکھا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس انسان کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ بھی کروایا. حضرت آدم علیہ السلام انسان ہی تو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو. آخر کیا وجہ ہے کہ اس انسان کا مرتبہ اللہ نے اتنا عطا فرما دیا، اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا؟ اور ہم اگر تخلیق انسانی پہ غور کریں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تو اس کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ ملک میں صراحتاً اللہ کا یہ فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. انسان تو میں نے پیدا کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ کا فرمان۔ اور پھر انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ نے آگے جب سورہ ملک کی بات آئی تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم انسانوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان دنیا میں پیدا کیے گئے، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے انسان اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک چیز اور پیدا کی جس کو موت اور حیات کہتے ہیں۔ ایک تو زندگی، ساتھ میں موت بھی میں نے پیدا کی ہے، اور یہ موت اور زندگی، یہ دو چیز میں نے انسان کے اندر اس لیے دی تاکہ ان میں فرق ہو سکے، ان میں جو ہے تفریق کر سکوں، اس میں ڈیفرنٹ کر سکوں کہ کون اچھے ہیں اور کون برے ہیں۔ اسی کو سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات الا لیبلونکم بشیء الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہارے اندر یہ فرق کر سکوں کہ تمہارے میں اچھے کون ہیں، برے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آج اگر ہمارے ساتھ زندگی ہے تو کبھی موت بھی آنی ہے، پھر موت کے بعد ہم اچھے میں شمار کیے جائیں گے، برے میں شمار کیے جائیں گے۔ اگر ہر انسان اپنے اندر یہ غور کر کے دیکھے تو انشاءاللہ اس کے اندر جو مقصد زندگی ہے وہ کہیں نہ کہیں جاگ جائے گا۔ اور جب تک انسان مقصد زندگی کو سمجھ نہیں پائے گا وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کبھی اچھا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اچھے لوگوں کا ایک لسٹ تیار کرے گا یا جو انسان کو اچھے لوگوں میں شمار کرے گا وہ وہی انسان اس لسٹ میں شمار ہوگا جو مقصد زندگی کو سمجھے گا اور اسی مقصد زندگی کے تحت اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ انسان اللہ کے اس لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کا لسٹ پیدا کرتا ہے۔ آج مقصد زندگی جس طرح عام انسانوں کا ہے ویسے ہی مسلمانوں کا ہے، اور عام انسان تو دور کی بات، بلکہ اگر آپ بہائم جانوروں کی بات کر لیں تو ان میں بھی وہی سب خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں کہ جانور بچہ بھی پیدا کرتا ہے، جانوروں کے بچے بڑے بھی ہوتے ہیں، جانور کھاتے پیتے بھی اور اچھے کھانے کے بھی فراق میں رہتے ہیں۔ اور یہی سوچ انسانوں کی بن چکی ہے کہ دنیا میں ہم موج مستی کریں، دنیا کی زندگی ایسے گزاریں کہ اچھا کھانا ہم بہتر سے بہتر کھائیں، اور یہی خواہشات عام انسانوں تو دور کی بات جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم مسلمان ہو کر کون سا فرق یا ان میں جو تفریق ہونا چاہیے، جو ان میں تمیز ہونا چاہیے، ان تمیزوں میں سے ہم نے کون سی تمیز اپنے اندر رکھی ہے، کون سا فرق باقی رکھا ہے جو عام انسانوں سے مسلمانوں کو الگ کرے، جو عام انسانوں سے یا عام جانوروں سے مسلمانوں کو الگ کرے؟ ایسا کون سا خیال ہم نے اپنے اندر رکھا ہے؟ ہم نے پوری زندگی میں صرف یہی سوچ رکھی ہے کہ اتنا کماؤ کہ ساری زندگی اچھا کھاؤ پیو، اچھا پہنو اور اچھی سی زندگی گزر جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کبھی اولاد بیمار ہو جائے تو دوا کھانے کی ٹینشن نہ ہو، جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا کماؤ۔ اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سب یہی بن چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں، لیکن ہم نے اس کو مقصد زندگی نہیں بنایا کہ عبادت ہم کریں گے، اس کو ہم نے مقصد زندگی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر! اگر انسان مقصد زندگی سمجھ لے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج جو ہمارے اندر اس مقصد زندگی کو بھولنے پر جو ہمیں مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو ہمارے اوپر دشمن جو ہے غالب آ جاتے ہیں، یا مقصد زندگی بھولنے کی وجہ سے ہمارے اوپر دشمن حکومت کر رہے ہیں، کاش اس چیز کو ہم سمجھ کر کے اپنے حال پر آ جاتے اور اپنی غلطیوں کو سدھار لیتے تو شاید آج جو جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں یا مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ کبھی ہمارے اوپر غالب نہیں آتے، کبھی غالب نہیں آتے۔ اگر آپ مقصد زندگی کو سمجھ کر کے آج آپ اپنی اولاد، آپ اپنے بچوں کے لیے
صرف یہ اگر مقصد نہیں بنا لیتے کہ وہ اچھا پڑھ لکھ کر کے اچھا ایجوکیٹڈ بن کے وہ اچھا جاب اور اچھی نوکری کرنا شروع کر دے، اس کی زندگی اچھی گزرنے لگے تو میں کامیاب ہو گیا یا میری اولاد کامیاب ہو گئی، اگر یہ مقصد نہ ہوتی تو میں آپ کو اسلام کی تاریخ میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی مسلمانوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کون سی تربیت کی تھی، کون سی تعلیم ان کو دی تھی، جن بچوں میں اگر آج بھی مسلمان کتنا بھی فخر کرے وہ فخر جو ہے کم ہی ہوگا۔ ان بچوں کے اوپر اگر مسلمان قیامت تک ان کا احسان چکانا چاہے تب بھی احسان چکا نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے ایسے بچے ملتے ہیں کہ جو نہ کالج میں کبھی گئے تھے، نہ کبھی کسی یونیورسٹی میں گئے تھے، نہ کوئی LLB کیا تھا، نہ کوئی ہائی ایجوکیشن اس نے جو ہے لیا تھا، اس کے باوجود تاریخ میں ایسا نام اس کا روشن ہے کہ قیامت تک اس کا کتنا بھی احسان لوگ چکانا چاہے کبھی احسان چکا نہیں سکتا۔ ان بچوں میں ایک نام آتا ہے، جب محمد ایک نام آتا ہے جس کا نام ہے محمد، یہ محمد جب کہ اتنا چھوٹے، ان کی عمر تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 سال کی عمر تھی، ان کی والدہ نے فجر کی نماز کے بعد قسطنطنیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر ایک دیوار کھڑی تھی، اس دیوار کے سامنے ان کی والدہ فجر کی نماز کے بعد گزرتی ہے اور اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے اے محمد تم ہی وہ نوجوان ہو جو ان دیواروں کو فتح کر کے اپنے قبضے میں ایک دن کرو گے۔ وہ قسطنطنیہ ایک ایسا اس وقت حکمراں اور ایک سلطنت تھی جہاں کا بادشاہ سب سے بڑا اور خطرناک بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اور وہاں کا بادشاہ جو بھی ہوتا تھا مسلمانوں پر جبر کرنے والا ہوتا تھا، وہاں کا بادشاہ جو بھی ہوتا تھا مسلمانوں کا دشمن ہوتا تھا۔ تو ان والدین نے اس کے والدہ جو کہ محمد نام ہے اس لڑکے کے والدہ ساتھ میں لے کر کے جاتی ہے اور جا کر کے بچے سے کہتی ہے بیٹا آج اس دیوار کو جو تم دیکھ رہے ہو اس دیوار کو فتح کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی رہو گے، اور ایسی مضبوطی زندگی گزارو اور اس کو مقصد بنا لو تاکہ تمہارے سامنے سے یہ مقصد کبھی ہٹ نہ پائے۔ وجہ کیا ہے؟ پوچھا بچے نے ماں تمہیں کیسے پتا کہ میں ہی اس دیوار کو فتح کر سکتا ہوں؟ ماں نے جواب دیا میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایک دن قسطنطنیہ کا دیوار جو فتح کرے گا اس بچے کا نام محمد ہوگا، حضور کا فرمان ہے اور میں نے وہ حدیث سنی ہے، اس لیے بیٹا میں اس بچے کی شکل میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آج اس کو مقصد زندگی بنا لو۔ ماں کی تربیت ایسی تھی اور اس بچے کی ایسا جو ہے نام رقم تراش ہوا اور ایسی تاریخ میں نام روشن ہوئی کہ سبحان اللہ آج اگر ہم اچھی ایجوکیشن اگر حاصل کر بھی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا جاب بھی کر لیں اور اصل مقصد زندگی کو ہم بھول جائیں تو زیادہ سے زیادہ جب تک آپ زندہ رہو گے تب تک آپ کا نام رہے گا، اس کے بعد آپ ختم ہو گئے آپ کا نام ختم ہو جائے گا، پھر ممبر و محراب سے کبھی آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن اگر مقصد زندگی کو آپ اپنے اندر رکھتے ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ جب مقصد زندگی کو اپناؤ گے تو آپ کا نام بھی تاریخ میں ایسا روشن ہوگا کہ ممبر و محراب سے بھی آپ کا نام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی بات آتی ہے صلاح الدین ایوبی، یہ نام بہت آپ نے سنا ہوگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یہ کھیل کود میں مشغول ہوتا تھا، جب چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو ان کے والد صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر تھوڑی دور لے کر گیا اور کہا کہ بیٹا تو چھوٹا ہے اور یہ کھیلنے میں مشغول ہے لیکن حقیقت میں تم کو بتا دوں کہ تم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، کھیلنے کودنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہاری ماں سے شادی کی ہے اور میں نے تم کو جو جنم دیا ہے اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم کو مسجد اقصیٰ جیسے اہم جگہوں کو فتح کرنے پڑے گا۔ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس مسجد اقصیٰ کو والد نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا تم کو فتح کرنے پڑیں گے۔ اس وقت ظالموں کے حکمران نے، اس وقت جبر کرنے والے کے انڈر میں جو ہے مسجد اقصیٰ ہوا کرتی تھی۔ بیٹا کو ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ ایک دن مسجد اقصیٰ جو ہے تم کو فتح کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد باپ نے بیٹے کو اوپر کی طرف اٹھایا، گودی میں اٹھا کر کے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ بیٹے کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن ایک بار بھی باپ یا ماں کہہ کر کے آواز نہیں دی۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں درد تو ہوا ہوگا؟ کہا ہاں ابا درد تو کافی ہوا۔ کہا پھر آواز کیوں نہیں دیا؟ تم نے افسوس کیوں نہیں کیا؟
کہا ابا اگر اس وقت میں افسوس کر لوں تو جب مسجد اقصی فتح کرنے جاؤں گا دشمنوں کا لشکر سامنے ہوگا، اس وقت پھر میں کیسے سامنا کر سکتا ہوں؟ تربیت اس کو کہتے ہیں۔ کیا ان بچوں کا نام روشن نہیں ہے؟ کیا ان کا نام قیامت تک نہیں لیا جائے گا؟ خدا کی قسم آج تاریخیں مٹانے کی کوشش کی جائے، مسلمانوں کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود ان ناموں کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اسلام جب تک رہے گا یہ نام روشن رہیں گے، اور یہ نام منبر و محراب سے لیے جائیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں آج سب سے زیادہ اگر دشمنوں کا فوکس ہوتا ہے تو اسلامی تعلیمات پر، کہ اسلامی تعلیمات کو ختم کرو۔ جب اسلامی تعلیمات کو ختم کرو گے تو مسلمانوں کی تربیت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے والا، انقلاب پیدا کرنے والا ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آج مسلمان مقصد کو بھول جاتا ہے، یا مسلمان اس زندگی کے مقصد کو جب بھولنے لگتا ہے، تو اس کو یاد دلانے والا کوئی نہ کوئی عالم دین ہوتا ہے، اس کو یاد دلانے والا کوئی نہ کوئی مسجد کا امام ہوتا ہے، اور وہ عالم اور مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہ مدرسے سے پڑھ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے دشمنوں کی نظر ہمیشہ ہوتی ہے کہ مدرسوں کو مٹاؤ، ہمیشہ دشمنوں کی نظر ہوتی ہے کہ تعلیمات کو ان کے اندر جو ہے اسلام کی تعلیمات کو ختم کرو، اور یہودیوں کی تاریخ اور مغربی تعلیم ان کے اندر ڈال دو، تاکہ مغربی تعلیم یعنی عیسائیوں کی تعلیم، انگریزوں کی تعلیم یہ حاصل کر کے اپنی تعلیمات کو ختم کرے اور اپنے مقصد کو بھول جائے، اور پھر اس کے بعد ان پر آسانی سے حملہ کیا جا سکے، آسانی کے ساتھ ان پر ظلم کیا جا سکے۔ لیکن خدا کی قسم جب تک قیامت قائم نہیں ہوں گی مصطفیٰ کا دین قائم رہے گا، اور مصطفیٰ کا دین تب تک قائم رہے گا جب تک نائبان رسول، مصطفیٰ کے نگہبان، مصطفیٰ جان رحمت کے نائب اس دین کی حفاظت اور نگہبانی کرتے رہیں گے، تب تک یہ دین قائم ہوتا رہے گا، اور یہ دین ہمیشہ عروج سے عروج پر پہنچتا رہے گا، چاہے دشمن کتنی بھی کوشش کر لیں۔ آپ یہ کبھی نہ بھولیں کہ اگر آج انگریزی تعلیمات اگر ہمارے اندر آ چکی ہے، مغربی تعلیمات آ چکی ہے، تو ہمارے اندر سے جو ہے اسلام کی تعلیمات ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے نگہبان اور محافظ ملتے ہیں، ایسے انقلاب لانے والا ملتا ہے جو اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے، اور دشمنوں کو بتا دیتا ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات کو تم کبھی بھلانے کی کوشش کرے تو ایسے انقلاب لانے والے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مسلمانوں کے اندر ان کی تعلیمات اور ان کی تاریخ کو بتا کر کے ان کے اندر انقلاب بھی پیدا کرنے والا موجود ہے۔ جب جب انقلاب لانے والا مسلمانوں کے اندر، ان کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتا رہے گا، اتنا ہی خوف دشمنوں کے اندر لہر کے جیسا دوڑتا رہے گا۔ آپ یاد رکھیں انقلاب لانے والے سے ہمیشہ حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، انقلاب لانے والے سے ہمیشہ حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں اتنی زیادہ ملتی ہے۔ جب نمرود کی حکومت تھی، پوری دنیا میں حکومت ہے نمرود کی، پوری دنیا کے ایک انسان اس بادشاہ کو انکار نہیں کر رہا تھا، مزے سے حکومت کرتا تھا، اور ہر ایک وقت جو ہے اپنی من مرضی کے مطابق حکم جاری کرتا تھا، لوگوں سے جو مرضی کرا لیتا تھا۔ لیکن ایک انقلاب پیدا کرنے والا آیا جو اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انقلاب لانے والے، اور ایک تنے تنہا نے ایسا انقلاب لایا کہ نمرود کی پوری حکومت کو مٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ انقلاب لانے والے کی تاریخ آپ پڑھیں تو فرعون ایک بادشاہ ایسا تھا جو جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا بادشاہ، کبھی اس بادشاہ کے خلاف کوئی بھی انسان نے آواز اٹھانے کی ہمت نہ کی تھی، کسی انسان نے ہمت نہ کی تھی، لیکن انقلاب لانے والا ایک جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ان کے گھر میں بڑے ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے ہونے کے بعد انقلاب لایا، ایسا انقلاب لایا کہ فرعون کی جو سلطنت تھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کانپنے لگی، اور اس سلطنت نے پناہ مانگی، اور اس انقلاب لانے والے ایک شخص سے اتنا گھبرایا کہ پوری سلطنت چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سارے انسانوں پر حکومت کرنے والا، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، جس کے خلاف ایک انسان نے آواز اٹھانے کی اب تک ہمت نہ کی تھی، ایک انسان کی آواز پر کیسے کانپنا شروع کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کوئی بندہ اپنی زندگی گزارے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہے، اور اس کے بعد وہ انقلاب لانے کی کوشش کرے، تو ایک انسان کے انقلاب سے پوری حکومت کانپتی ہے۔ اور الحمدللہ آج ایسا انقلاب لانے والا آج بھی ہمارے مسلم قوم میں ایک بیرسٹر ہیں،
جو آج بھی جب مسلمانوں کی قانون کی بات آتی ہے تو وہ بیرسٹر جو ہے پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہے تو پوری حکومت کانپتی ہے، پوری حکومت کانپتی ہے۔ میرا بتانا مقصد یہ نہیں، لیکن مقصد صرف اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کی کامیابی چاہتے ہو تو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرو۔ جس دن آپ اپنے اولاد کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات دو گے، اس دن آپ کا لڑکا تن تنہا بھی پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے، آپ ہر دور میں تاریخ اٹھائیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید نے ساری سلطنت رکھ دی تھی۔ حسین تم میرے ہاتھ میں صرف بیعت کر لو، باقی جو بھی تم مانگو تمہاری منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ کسی سے یزید نے نہیں کہا تھا کہ تم بیعت کر لو تو ساری سلطنت تمہارے نام کر دوں گا، لیکن صرف حسین کے نام کیوں کیا، کیوں کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ایک وہ واحد ہے جو انقلاب لانے کے لیے مکمل طور پر میدان میں اترے تھے۔ تو انقلاب لانے والا جو ہوتا ہے نا، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جب کوئی آواز اٹھانے والا ایک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ ساری حکومت کو وہ ہلا کر ایک تنہا بندہ رکھ دیتا ہے، ساری حکومتوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور آج ان مسلمانوں میں اگر ہم نے مقصد زندگی کو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو جب تک ہم اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے نہیں آراستہ کریں گے، ان کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، تب تک ہمارے اوپر جبر کرنے والے، ظلم کرنے والی حکومت ہمارے اوپر ہمیشہ جو ہے آتی رہے گی، اور مسلمانوں کو ہمیشہ ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑے گا۔ اور یہ تعلیمات اتنی اہم ہے کہ ہم اپنے بچے کو بتائیں تو یقیناً ان کے اندر وہ جذبہ ہوگا، لیکن ویسا جذبہ والدین اپنے اولاد کو دینے کے لیے بھی والدین کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ صفیہ بنت عبد المطلب یہ جب اپنے بیٹے زبیر کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو گرنے کے بعد ان کے بیٹے جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو بیٹا گر جاتا ہے تو ماں کتنی آواز اور کتنی پکار اور جو ہے گریہ زاری اور رونا دھونا، یعنی ان کے اندر جو ایک ہمدردی ممتا ہو وہ مکمل طور پر جاگ جاتا ہے۔ لیکن صفیہ بنت عبد المطلب یہ اپنے بیٹے جب زبیر کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ، اس بیٹے کے گرنے پر جو درد ہوا ہے، اس درد کی وجہ سے آنے والی زندگی میں جب دشمنوں سے ان کا سامنا ہو اور ظلم اور جبر کے خلاف سامنا ہو تو اس سے کئی گنا زیادہ اس کو مضبوط بنا دے۔ اس کو اٹھانے کے لیے نہیں گئی۔ عربوں کا دل خوف سے نہیں لرزتا تھا جب ان کے نوجوان بیٹے صحرا میں اکیلے نکلتے تھے، جب صحرا میں نکل کر کے دشمنوں کو للکارتے تھے تو عربوں کا دل نہیں جو ہے اس طریقے سے لرزتا تھا۔ اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں کئی سارے ایسے نام ملتے ہیں جن میں سبحان اللہ کہ اگر قیامت تک مسلمان فخر کرے تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ان کے احسانات نہیں بھول سکتا۔ اور ان میں سے ایک نام ہے عبد الرحمن بن ناصر۔ یہ 21 سال کی عمر میں، ان کا دور اندلس کی سنہری دور تھا، یعنی انہوں نے ہر فساد کے خلاف علم و ترقی کو عروج دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے محمد الفاتح، یہ 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اسی میں ایک نام آتا ہے اسامہ بن زید، یہ 17 سال کی عمر میں صحابہ کرام کی موجودگی میں مسلمانوں کی ایک بڑی فوج کا جو ہے قیادت کیا تھا اور ایک فوج کا لشکر بنا تھا۔ یہ 17 سال کی عمر میں یہ کامیابی ملی تھی۔ وجہ کیا کہ ان کے اندر اسلامی تعلیمات تھے، وجہ کیا کہ ان کے اندر مسلمانوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد زندگی انہوں نے اپنایا تھا، اس لیے اس کم عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلانے والا بنا، اور تاریخ میں نام ایسا روشن ہوا کہ سبحان اللہ قیامت تک منبر و محراب سے علماء کرام، ائمہ کرام ان کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، جنتیوں میں شمار بھی فرماتے ہیں، اس لیے کہ رسول اعظم نے ان کو جنتی کی بشارت دی ہے، جنتی کی بشارت۔ اور یہ 17 سال کی عمر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے تیر چلایا تھا، اس سے پہلے کسی انسان نے تیر نہ چلایا تھا دشمنوں کے خلاف۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ارقم بن ارقم، ان کا نام آتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو مرکز بنایا تھا، سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے معاذ بن عمر، یہ ایک نام جو ابو جہل کو جو ہے قتل کیا تھا، جو ہے کفار کے خلاف
جو ہے کفار کا سردار تھا ابو جہل، اس ابو جہل کو قتل کرنے والا ایک معاذ اور معوذ تھا۔ یہ دونوں لڑکے جو کہ کم عمر میں، ایک کی عمر بتائی جاتی کہ 13 سال اور دوسری کی عمر 14 سال، یہ دونوں بچوں نے کفار کا سردار ابو جہل کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، جو ہے اس کو قتل کیا تھا۔ اسی طریقے سے سینکڑوں نام آپ کو جو ہے تاریخ میں ملیں گے جو اسلامی تعلیمات کو اپنا کر کے انہوں نے انقلاب لایا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا کی حکومت، جو سلطنت پر حکومت تھی، اس حکومت کو جو ہے کپا دیا تھا۔ تو آج مسلمانوں میں اگر مقصد زندگی آ جائے اور وہ اپنے مقصد کو سمجھنا شروع کر دے کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے ہیں، تو خدا کی قسم آج جو صرف اتنی باتوں پر وہ اپنی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں، کیا اچھا ایجوکیشن، اور وہ بھی مطلب کسی کانوینٹ اسکول سے ہو یا انگریزی جو ہے میڈیم سے ہو، اس اسکول سے بچوں کو پڑھاؤ اور جاب اچھی لگ جائے، اچھا کمانا شروع کر دے، پھر اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ یعنی اچھا کھانا پینا، اچھے کپڑا پہننا، اس کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، لیکن اس سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ ایسی زندگی ہر شخص گزارتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، میں موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں میں اچھے اور بروں کی پہچان کروں اور ان کو الگ الگ فرق کر سکوں۔ تو تم ان کے لیے، ان سے تفریق کے لیے کون سا کام کرتے ہو کہ ان سے جدا رہو، یا تمہارے اندر کون سی ایسی کامیابی والی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے ایک حکایت نقل کی ہے، وہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے بہت بڑا سبق ہمیں حاصل ہوگا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو ایک ڈائمنڈ ملا، ایک ہیرا ملا، اور وہ ہیرا اس کو جب ملا تو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گیا۔ جب وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تو کسی سونار کی دکان پہ کسی جوہری کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ یہ میرے پاس ایک ہیرا ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ سونار کہنے لگا کہ اس کی قیمت میں کتنا بھی دوں، پورا مارکیٹ بھی دے دوں، تب بھی اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ ہے اس کی قیمت۔ وہ ڈائمنڈ لے کر کے چلا گیا ایک بادشاہ کے پاس۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ کے پاس بہت ساری دولتیں ہوتی ہیں، اگر بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو وہ اس کو خرید لے گا۔ وہ گیا ایک بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے جب ڈائمنڈ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک کسی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے بازو میں کھڑا شخص نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ پوری سلطنت بھی ان کے نام کر دو تو یہ ڈائمنڈ کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، پوری سلطنت، پوری بادشاہت اگر ان کے نام کر دو تب بھی یہ ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اس انسان کو ایک آفر دو، ایک آفر یہ دو کہ اس کو کل کے دن بلاؤ اور قیمت اس کی یہ بتاؤ کہ کل صبح سے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، یہ پورے دن میں میری سلطنت سے چاہے وہ جتنی چیزیں نکالنا چاہے، یعنی دولت ساری چیزیں وہ نکال کے لے کے جائے، وہی مجھ کی قیمت ہوگی۔ دن بھر وہ چاہے میرے خزانے کی چابیاں ان کو دے دی جائیں گی، جہاں جہاں میری اشرفیاں رکھی ہیں، جہاں جہاں سونے رکھے ہیں، جہاں جہاں چاندی رکھے ہیں، جہاں جہاں بھی دولت رکھی ہے، ہر چیز کی چابی ان کو دے دی جائے گی اور وہ کھلا ہوگا، وہ الماریاں کھلی ہوں گی، یہ دن بھر میں چاہے جتنا چاہے وہ نکال کر کے لے کے چلا جائے، یہ اس کی قیمت بن جائے گی۔ شخص مان گیا، کہا ٹھیک ہے۔ رات میں گیا تو پوری رات وہ سو نہیں پایا، کروٹ بدلا، صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ کل سے میں مالدار بن جاؤں گا، کل سے میری زندگی خوشحال گزرنے لگے گی، اب تو میں غریب ہی نہیں رہا، اب تو یہ بستر بھی میں جو ہے آج آخری اس بستر پہ میں رات گزار رہا ہوں، پھر ایسی بستر پہ میں کبھی دوبارہ منہ پھیر کے نہیں دیکھوں گا۔ یہ سب سوچ میں ساری رات گزری، نیند نہیں آئی، وہ سو نہیں پایا۔ صبح اٹھا اور جلدی جا کر کے اب دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے، اندر گیا تو سب سے پہلے ان کے وہ بادشاہ کے جو رعایا تھے، جو کامگار تھے، جو خدام تھے، انہوں نے 3 کام کیے تھے۔ وہ 3 کام کیا کیے تھے کہ دروازے کے بعد جو سب سے پہلا روم تھا انٹری کے بعد، اس روم میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ بہترین سے انہوں نے جو ہے کپڑے سجائے تھے، اچھے کپڑے، ہائی کوالٹی کے کپڑے انہوں نے سجا دیے تھے۔ اور دوسرا روم جس میں بہترین کھانے پینے کا عمدہ سے عمدہ چیزیں کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا تھا۔ اور تیسرا روم جس میں رعایوں نے، ان کے خدام نے، بادشاہ کے خدام نے تیسرے روم میں یہ کیا تھا کہ بہترین بستر جو بادشاہ کا بستر ہوتا ہے ویسا ایک بستر لگا دیا تھا، اور کچھ خادموں کو ہوا کرنے کے لیے پنکھے ہاتھ میں لے کر کے وہاں کھڑا کر دیا تھا۔ یہ شخص سب سے پہلے دروازے سے انٹری ہوا اور سب سے پہلے وہ روم میں گیا جس میں اچھے کپڑے لٹکے تھے، دیکھا کہ بہترین کپڑے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ آج کے بعد تو میں غریب رہا ہی نہیں،
تو کیوں نہ میں ایسا لباس پہن لوں جو غریب ہی نہ دکھے، ایسا لباس پہن لوں۔ وہ ایک سے ایک ٹرائی کرنے لگا، ایک ٹرائی کیا تو نہیں یہ نہیں، دوسرا کلر کا دیکھ لیتا ہوں، تیسری کوالٹی کا دیکھ لیتا ہوں، یہ کرتے کرتے اس کا 1 آدھ گھنٹہ وہاں گزرا۔ اس کے بعد کہنے لگا چلو ابھی تو 1 گھنٹہ ہی گزرا ہے، ابھی تو پورے دن باقی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ کپڑا پہن کر کے وہ آگے کے روم میں چلا، تو آگے کے روم میں بہترین دسترخوان لگا تھا، رات بھر سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بھوکا تھا۔ تو دسترخوان پہ جیسی عمدہ قسم کے کھانے دیکھے اس سے رہا نہیں گیا، بیٹھ گیا کہ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، ابھی تو دن بھر باقی ہے اس کی دولتیں نکالنے کے لیے۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھا اور دسترخوان پہ کھانا شروع کیا، تو وہ کھاتے کھاتے ایک سے ایک چیز اس میں رکھے ہوئے ہیں، اب ایک کی بھی جگہ جو ہے تھوڑی سی بھی جگہ گنجائش نہیں رکھا، مکمل طور پر بھر پیٹ کھانا کھایا۔ اور اس کے بعد اس میں بھی آدھا پون گھنٹہ گزرا۔ اس کے بعد اس نے گھڑی دیکھا کہ ابھی تو پورا دن باقی ہے، تو بھی 1-2 گھنٹہ گزرے ہیں۔ اور اگلی روم جب تیسرے روم میں پہنچا تو تیسرے روم میں جا کر کے دیکھا کہ بہترین جو ہے بستر لگا ہوا ہے، ایسا بستر کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بستر کے پاس جانے کے بعد سوچا کہ چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتے، رات بھر سویا نہیں، اب تو میں غریب رہا ہی نہیں، اچھا کھا بھی لیا۔ اور بندہ جب رات بھر کا جاگا ہوا ہو اور بھر پیٹ کھانا کھا لے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ مکمل طور پر اس کو نیند آئے گی۔ وہ جا کر کے تھوڑی دیر سونے کے لیے بستر پہ لیٹا۔ اب ان کے خادموں نے ہوا کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسا سویا سبحان اللہ کہ وہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، وہ بندہ اٹھتا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے خادموں نے اب اس کو آواز دیا کہ بھائی تو نکل جائے، اب تیرا وقت ہو چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، وعدے کے مطابق تم سے جو کہا گیا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جتنی چیزیں نکالنا ہو نکال لو، اب وہ سورج ڈوب چکا ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا وقت تو اب دیکھو ابھی تو میں کچھ نکالا ہی نہیں، میں نے تو جسٹ ابھی تھوڑی دیر سونے کے لیے میں یہ بستر پہ آیا تھا، ابھی تو کچھ نکالا ہی نہیں، تو تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں کچھ نکال لوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم سے جو وعدہ کیا گیا تو وعدہ پورا کیا گیا۔ وہ شخص ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، بار بار گڑ گڑا رہا تھا، تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں کچھ نکال لوں۔ اس کو دھکا دے کر کے باہر پھینک دیا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بالکل انسان کی زندگی ایسی ہی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا، یہ ہیرا ہے، ایک ڈائمنڈ ہے۔ اب اس زندگی میں تم کیا کیا کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر تم نے اس زندگی جیسی عظیم نعمت میں اس عظیم نعمت کو پا کر کے صرف تم نے اچھے کپڑے پہننے، اچھے کھانے اور سونے میں گزار دی، تو خدا کی قسم جب موت آئے گی تو آپ گڑ گڑاؤ گے، اے اللہ کے فرشتوں، اے ملک الموت، تم مجھے 1 گھڑی کی مہلت دے دو تاکہ صرف میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں، 1 مرتبہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر لوں۔ اے ملک الموت، مجھے 1 گھڑی کا وقت دے دو تاکہ میں کچھ اپنے لیے صدقہ کروں، تاکہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اللہ کو راضی کروں۔ اس وقت ملک الموت کہیں گے زندگی اللہ نے تمہیں اس لیے دی تھی تاکہ تم پوری زندگی میں آخرت کے لیے سامان تیار کرو، تم جو ہے مکمل طور پر کامیابی حاصل کرو، لیکن یہ ساری زندگی میں تم نے اچھے کپڑے پہننے، اچھے کھانے اور سونے میں گزاری، اب تمہارے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ملک الموت اس کو کھینچ کر کے لے کے جائیں گے۔ اب سوچو ذرا کہ اس واقعے سے جو ہمیں مولانا روم جو اس حکایت سے جو ہمیں سبق دیا ہے، اپنی زندگی کو ذرا سمجھو کہ ہم نے مقصد کو کیسے بھلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے مقصد زندگی تمہاری یہ ہے کہ تم عبادت زیادہ سے زیادہ کرو۔ ہم تو عبادت چھوڑ کر کے اتنے گناہوں میں ملوث ہیں، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہم جو ہے نیست و نابود ہو رہے ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر آج بھی عمل کریں، مسلمان اپنی شان سے اور اپنے سر اونچا کر کے جو ہے آج بھی جو ہے جیے گا اور زندگی بسر کرے گا۔ اور انقلاب لانے والا ہر دور میں مسلمان ہی ہوا کرتا تھا، اگر آج بھی مسلمان ان تعلیمات کو اپنائے تو آج بھی انقلاب لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہوگا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ دینی تعلیمات سے آراستہ کرو، اسلامی تعلیمات ان کے اندر دو، ان کو تاریخ بتاؤ، ان کو ہمارے بزرگوں کی تاریخ جب سناؤ گے تو ان کے اندر وہ جذبہ رہے گا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں کہ مسلمانوں میں آج جو ہے بہت زیادہ جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں اسلامی تعلیمات کو ختم کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر انگریزی تعلیمات کو عروج دیا جاتا ہے کہ یہ بہترین سے بہترین علوم حاصل کرے اور سب کے ساتھ جو ہے بالکل اپنی برابری کے حساب سے چلے، یعنی وہ ہندو مسلم اور سکھ عیسائی اور یہ سب جو دھرم ہے یہ بھول جائیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کریں، یہ ایک جو ہے تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور آج مسلمانوں میں
یہ وائرس اتنی زیادہ جو ہے پھیل گیا ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہو آئے دن اسکولوں سے کالجوں سے ہمیں یہ خبریں ملتی ہے کہ وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک کتنی ساری مسلم لڑکیاں جو ہے یہ اس طریقے سے ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے اور ان سے جو ہے وہ بیاہ اور شادی وغیرہ کرنے کے چکر میں آ جاتی ہے۔ آپ سوچے ذرا کہ ان بچوں کو تعلیمات آپ نے اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیے، اسی لیے ان غلط راستوں میں یہ چلتی ہے۔ اگر ان کو آپ اسلامی تعلیمات دینے کے بعد اگر آپ دنیاوی تعلیم دیتے تو شاید یہ اپنے دائرے میں اپنے حد میں رہ کر کے اپنی تعلیم حاصل کرتی اور کبھی کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ لیکن آج ہماری قوم آج اس دلدل میں سب سے زیادہ پھنس رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جال انہوں نے بچھایا ہے، جو دشمنوں نے ہمارے اوپر جال بچھایا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو ہے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہی ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی طرف کھینچو، مسلمانوں کی تعلیمات کو ختم کرو، اسلامی تعلیمات کو ختم کرو، مدرسے میں تالا بند کروا دو، تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان کہلانے والا بہت کم باقی رہ جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم میں آپ کو ان باتوں سے صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، کامیابی صرف یہ نہیں کہ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھے کپڑے پہن لو اور ساری زندگی سونے میں گزار دو، یہ صرف کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آخرت کے لیے تم نے کیا تیار کیا، اپنی اولاد کو تم نے اسلام کے لیے کتنا بڑا جو ہے انقلاب لانے والا بنایا، اس کو کتنا بڑا مرد قلندر بنایا، جس میں کامیابی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد پہ بھی غور کریں، اپنے اوپر بھی غور کریں اور عبادت خصوصی طور پر جو ہے عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے مقصد میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اے اللہ تو اپنی خصوصی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما اور اپنی اولاد کو بہترین اسلامک مطابق تربیت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔